السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر، جسے قرآن مجید میں یوم الفرقان بھی کہا گیا۔ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو پہلی سب سے بڑی جنگ ہوئی، اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بدر مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر مشہور ہو گیا۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی مسلمانوں اور کافروں کی چھوٹی موٹی کچھ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ کافروں کی ایک ٹولی نے تو مدینہ شریف کی چراگاہوں میں آ کر بھی لوٹ مار مچائی، جبکہ ایک لڑائی میں ایک کافر بھی مارا گیا۔ اس کی موت سے مکہ کے کفار آپے سے باہر ہو گئے۔ انہی کے رد عمل کی وجہ سے جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ جنگ بدر کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ کافروں کا ایک بڑا قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جانے والا ہے۔ اس قافلے میں کافروں کے بڑے بڑے سردار بھی شریک ہیں اور مال تجارت بھی خوب موجود ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں کی ٹولیاں ہماری تلاش میں بھی رہتی ہیں، اور ان کی ایک ٹولی تو شہر مدینہ میں ڈاکہ ڈال کر بھی گئی ہے۔ لہٰذا کیوں نہ ہم بھی قریش کے اس قافلے پر حملہ کر دیں۔ اس طرح ان کی شامی تجارت کا راستہ رک جائے گا اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح بھی کر لیں گے۔ آپ کی یہ تجویز سن کر مہاجرین اور انصار سب تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو بنا کسی خاص بڑی جنگی تیاری کے چل پڑے۔ جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں مسلمانوں کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ اہل مکہ کو جب خبر پہنچی کہ مسلمان مدینے سے نکل چکے ہیں تو انہوں نے بھی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا اور انہیں بتا دیا کہ ممکن ہے اس سفر میں جنگ کی نوبت آ جائے۔ مہاجرین اور انصار دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حفاظت کے عزم کا اظہار کیا۔ مدینہ شریف سے 1 میل دور آپ نے لشکر کا جائزہ لیا اور چھوٹے بچوں کو واپس جانے کا حکم فرمایا۔ کچھ ضروری اقدامات فرما کر آپ بدر کے میدان کی طرف چل پڑے، جہاں سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد تقریباً 313 مجاہدین پر مشتمل تھی، جن میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے نکلنے کی خبر مل گئی تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو اس نے فوراً ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا پیغام پہنچتے ہی قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ قریشی سردار 1000 کی تعداد کا ایسا لشکر لے کر نکلے جس کا ہر سپاہی مسلح تھا۔ فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ راستے میں انہیں ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ ہم نے اپنا قافلہ محفوظ کر لیا ہے، لہٰذا باقی لوگ واپس چلے جائیں، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کے بعض لوگ واپس جانے پر راضی ہو گئے، لیکن کچھ نے جنگ کرنے پر اصرار کیا اور بعض قبائل کو اس پر راضی کر لیا۔ کفاران قریش مسلمانوں سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور بہترین و مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے بہتر جگہ نہ مل سکی۔ خدا کی شان کے اس دوران بارش ہو گئی، جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوئی۔
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ رات کے وقت میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور چھری سے زمین پر لکیر بناتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ فلاں کافر اس جگہ قتل ہوگا، فلاں کی لاش یہاں ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جس جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر کافر کی لاش اسی جگہ پائی گئی۔ 17 رمضان سن 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو جمعے کے دن آپ نے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا۔ جنگ کی ابتدا ہوئی، مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے شجاعت اور جانبازی کے جوہر دکھائے۔ اسی غزوہ میں ابو جہل کو 2 کم عمر صحابہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما نے جہنم واصل کیا۔ میدان جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کی ہلاکت سے کفاران مکہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے کافروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنے۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا، مگر مسلمانوں نے اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی، جس سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ اس جنگ میں شکست کی وجہ سے کفار مکہ کی ساری عزت خاک میں مل گئی، ان کی جنگی طاقت فنا ہو گئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ فتح کے بعد 3 دن تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر ہی میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد قیدیوں اور اموال غنیمت کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ 13 صحابہ اکرام علیہم رضوان تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، جبکہ ایک صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال راستے میں ہوا اور آپ کا مزار صفرہ کے مقام پر ہے۔ اسی مقام پر آپ نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ خصوصی شرف اور مرتبے کے مالک ہیں۔ ان تمام کے بڑے فضائل ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ پاک اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ والسلام علیکم۔